جب حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں کہ چچا میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، ایک طرف مشکیزے کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئیں۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک آہ بھری، اور فرمایا سکینہ جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن زینب عباس کو اجازت دے دیتی ہے تو تم عباس چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب حضرت زینب بی بی سکینہ کی معصومیت دیکھتی ہیں تو حضرت عباس کو نہر سے یہ کہہ کر پانی لانے کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ زینب جب تم شام کی گلیوں میں ہاتھ باندھ کر پھرایا جائے گا تو اس وقت صبر سے کام لینا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو اسے بھلا کوئی کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ سن کر دونوں بہن بھائی زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دوستو تاریخ نے لکھا جب حضرت عباس ننگی تلوار اور مشکیزہ لے کر دریائے فرات کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت عمرو بالحجاج 500 یزیدی فوج کے ساتھ اس دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ دوستو کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شہ سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ باقی جو فوج بچی وہ امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں سے بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشکیزہ بھرنے لگے۔ دوستو تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس نے مشک بھرنے کے بعد اپنے پینے کے لیے چلو میں پانی بھرا۔ پینے لگے تو یاد آیا کہ میرے سارے رشتہ دار، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پیاسے پڑے ہیں، میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ نے وہیں پانی کو گرا دیا اور پھر آپ نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کو سیراب کروں، اس کی پیاس بجھا دوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار نکلا، اس نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ دوستو اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے سے اور بھی سپاہی ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر لگتا ہے، لیکن حضرت عباس تب بھی گھوڑے کو خیموں کی طرف دھڑاتے ہیں، لیکن عمرو کی فوج ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیتی ہے۔ لیکن حضرت عباس اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف دھڑاتے رہتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی ان پر بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو پیچھے سے آواز لگا کر کہتا ہے کہ خبردار، یہ پانی ان کے خیمے تک کبھی نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار سے وار کیا اور آپ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پانی کا مشکیزہ اپنے منہ سے تھاما، لیکن عمرو کی فوج ایک دفعہ پھر یکجا ہو کر جناب عباس پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، اور وہ تیر مشکیزے پر بھی جا کر لگتے ہیں جس سے سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ پانی کا بہنا تھا کہ جناب عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آپ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تیروں سے نڈھال ہو کر جناب عباس جب نیچے گرتے ہیں تو یزیدی فوج اپنی فتح کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں دوسری طرف جب حضرت امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ اے میرے امام، معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقیع کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ دوستو لاکھوں سلام جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تاریخ نے پھر اس کے بعد ایسی بہادری،
ایسی شجاعت، ایسی وفا پھر کبھی نہیں دیکھی۔